بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ خیر خواہی کیا ہے؟ ویل وشنگ۔ سب سے بہتر جن کو ہمارا خیر خواہ کہا گیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بے انتہا خیر خواہ تھے۔ وہ اپنی امت کے بارے میں بہت سوچتے تھے، آل ٹائم اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے، اپنی امت کے لیے اتنا کچھ کر گئے، اپنی امت کو جنت میں جانے کے طریقے بتا گئے، اپنی امت کے لیے دعا فرماتے کہ اے اللہ میری امت پہ کوئی عذاب نازل نہ کرنا۔ پچھلی امتوں پر جب نبی مبعوث فرمائے جاتے تھے تو ان کی امت اتنی نافرمان ہوتی تھی کہ ان کی طرف جو بھیجنے والے نبی ہوتے تھے وہ ان کے لیے بد دعائیں فرماتے تھے، ان کے لیے بد دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ تو بہت سی قوموں پر عذاب بھی نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ سب سے بہتر جو آپ کا خیر خواہ ہوگا نا اس دنیا میں، اللہ کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو وہ انسان ہوگا آپ کا جو آپ کو اللہ کی طرف بلائے، جو آپ کو دین کی دعوت دے، دین کے بارے میں سکھائے۔ وہ آپ کا سب سے بہتر خیر خواہ ہوگا۔ جو آپ کی غلطیوں کو نوٹ کرے گا نا وہ آپ کا خیر خواہ ہوگا۔ وقتی طور پر آپ کو برا لگے گا، جو آپ کی غلطیوں کو نوٹ کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے، تو ہمیں وقتی طور پر بہت برا لگے گا، لیکن یقین مانیں اس سے بہتر ہمارا خیر خواہ وہ نہیں ہو سکتا جو کہ ہماری غلطیوں کو دیکھے اور خاموش رہے۔ یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں ہمارے خیر خواہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ اپنی اولاد کو کچھ غلط کرتے دیکھتے ہیں تو وہ انہیں سمجھاتے ہیں، لیکن بہت کم جو ہیں وہ آپ کے ماں باپ کے بعد جو لوگ آئیں گے بہت کم ہوں گے جو آپ کو سمجھائیں گے، جو آپ کے خیر خواہ ہوں گے بہت کم ہوں گے، جو آپ کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ دین ہمارا خیر خواہ ہے۔ اگر ہم دین پہ چلیں، اس کی شریعت کو مانیں، اس پہ عمل کریں، تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شریعت مشکل بالکل نہیں ہے، ہمیں مشکل لگتی ہے۔ جو عمل نہیں کر سکتے ان کو مشکل لگتی ہے، لیکن جو بھی شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان سب میں ہم انسانوں کا ہی فائدہ ہے، وہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنوں کے بعد ہمیں دوسروں کا بھی خیر خواہ ہونا چاہیے، بننا ہوگا ہمیں خیر خواہ، ان کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے، ان کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو خود کو ہی بدلنا ہے، ہم نے خود کو بدلیں گے، دین پر عمل کرنے کے قابل بنائیں گے تو پھر دوسروں کو بھی اس پر عمل کروانا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے اپنے دین کے بارے میں۔ یہ ہم پر فرض ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور انہوں نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ میرے بعد تم لوگوں کو اس دین کو پھیلانا ہے۔ لیکن آج ہم گھر بیٹھ کے ہوئے ہیں، ہم نے اور کام ضرور کرنے ہیں لیکن دین کے کام میں ہم بہت پیچھے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا بھی خیر خواہ بننا ہے۔ آج آپ کسی مسلمان بھائی کی پیچھے سے مدد کریں گے نا، یعنی اس کو بتائے بغیر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو سب سے ضروری ہے کہ آپ خیر خواہ بنیں، اور مسلمانوں کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ انہیں دین کی طرف لائیں، اللہ کی طرف رجوع کروائیں ان کا۔
اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے، خیر خواہ بنا دے ہمیں، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔